الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر تعریف اس خدا کے لیے جس نے یہ جہاں بنایا اور صدق کے دل سے لاکھ آداب مرتبہ درود و سلام اللہ کے ان عظیم رسول کے لیے جن کو اللہ نے آخری رسول بنایا. قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے.
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے تذکروں میں بڑے اسباق ہیں انسان کے لیے، اپنوں کے لیے بھی اور بیگانوں کے لیے۔ بس بات یہ ہے کہ میں اور آپ یا کوئی اور ان اسباق پر کتنا عمل کرتا ہے۔ کہنا بھی عموماً اتنا مشکل نہیں ہوتا، سننا بھی مشکل نہیں ہوتا، البتہ عمل مشکل لگتا ہے مجھے بھی، آپ کو بھی۔ اور بڑی واضح سی بات ہے کہ علماء نے بڑی عجیب تشریح لکھی ہے کہ کلام پاک یا احادیث طیبہ، ان سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اوپر ہے، اور کلام پاک اور احادیث طیبہ سے ہی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوزخ نیچے۔ اس لیے علماء نے یوں فرمایا، بڑی ایک عجیب بات ہے، فرمایا کہ یہ تو تجربے کی بات ہے نا، اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، نیچے اترنا آسان ہوتا ہے۔ نیچے اتریں تھوڑی دیر میں اتریں، بیمار شخص بھی آرام سے اتر جائے گا، لیکن اوپر چڑھنے والا تو صحت مند بھی تھوڑی دیر کے بعد بس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اکابر نے فرمایا کہ کہنا بھی عموماً مشکل نہیں ہوتا، سننا بھی کوئی مشکل نہیں، البتہ عمل مشکل ہوتا ہے، اور وزن عمل کا ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے یا خدا کے نیک بندوں کے تذکرے امت میں ہمیشہ سے رہے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے حکایات صحابہ میں کہ خدا کے نیک بندوں کے جو تذکرے ہوتے ہیں نا، یہ خدائی لشکر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، خدا کے نیک بندوں کے تذکرے پڑھنے سے، سننے سے انسان کا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور انسان کے عمل میں بھی نکھار آتا ہے۔ اور بہرحال یہ باتیں تو خیر کئی دفعہ ہم نے دہرائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق بخشے، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی تو گزر ہی جانی۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کوئی پراٹھا کھا کے بھی گزار گیا، کوئی سوکھی کھا کے بھی گزار جائے، یہ تو گزر ہی جانی۔ آگے کی جو زندگی ہے اس کو میں نے بھی سامنے رکھنا ہے اور آپ نے بھی سامنے رکھنا ہے، اور علماء کا فیصلہ یہ ہے وہ زندگی اسی دنیا میں بنتی ہے، اس لیے کہ قدرت نے اس زندگی کو بنانے کا اسی زندگی میں انسان کو موقع دیا ہوتا ہے۔ مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور قرآن مقدس میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اچھائیاں اللہ کے خزانے میں جمع رہتی ہیں، کوئی ایک نیکی بھی انسان کر گیا اس کو وہ آخرت کی دنیا میں پائے۔ تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں
ابن آدم کے لیے بڑے بڑے اسباب ہیں، جو گزر گئے ان کے لیے بھی تھے، جو ہم ہیں ہمارے لیے بھی ہیں، اور جو ہمارے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی۔ آخر بغیر کسی وجہ کے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں انبیاء کے تذکرے نہیں فرمائے، اور اپنا یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی اس دنیا میں اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے گزرے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص کسی محفل میں اللہ کے ان نیک بندوں کا تذکرہ چھیڑ دے، اس محفل پہ خدا کی رحمت اترنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کو اتنے پسند ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام، یہ تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اولیاء، صحابہ، یہ سب حضرات انبیاء کے بعد ہوتے ہیں۔ وہ صحابہ، وہ اولیاء انبیاء کی صحبتوں سے ہی تو بنتے ہیں۔ انبیاء خدا کا انتخاب ہوتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی چاہے صورت ہو چاہے سیرت ہو، قدرت کسی پہلو پہ بھی داغ نہیں آنے دے، اس لیے کہ ابن آدم نے انہی کی پاک صورتوں اور سیرتوں کو دیکھ کر سنورنا۔ اس لیے پڑھیں گے، سنیں گے تو جانیں گے بھی، اور انشاءاللہ جانیں گے تو توفیق بھی اعمال کی ہو جائے گی، کبھی نہ کبھی تو ہو ہی جائے۔ تو بہرحال اس تمہید کے بعد میں اپنی اصل بات پر آؤں، جو جہاں میں نے گزشتہ جمعہ کو چھوڑا تھا، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے کلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکروں کو بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا اس کو سمجھانے کے لیے، اور علماء نے لکھا ہے پہلی بات جو ان اللہ کے نبیوں نے اس کو سمجھانی تھی وہ تھا عقیدہ۔ اور یہ آپ اور میں ہمیشہ پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے یا دہراتے رہے کہ عقیدہ ہی انسان کی بنیاد ہے نجات۔ علماء نے لکھا ہے عقیدہ صحیح ہے تو اعمال کی کوتاہیاں قابل معافی ہوتی ہیں۔ یہ صاحب منہاج نے لکھا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے علماء نے لکھا عقیدہ صحیح ہے تو اعمال کی کوتاہیاں قابل معافی ہوتی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص اپنے اعمال کی نحوست کی وجہ سے دوزخ گیا بھی تو اسلام کا حکم، اسلام کا فرمان یہ ہے کہ وہ ایک دن لوٹے گا، وہ سدا کے لیے وہاں نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ ایمان اس کے اندر موجود ہے۔ ایمان اندر موجود ہے تو وہ ایمان اس کو سدا وہاں رہنے نہیں دے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور ایمان ہے کیا؟ عقیدہ، ایمان، یہ ایک ہی حقیقت کے دو عنوان ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے سب سے پہلا مسئلہ اس کے آگے عقیدے کا رکھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحث کرنے لگا، بات کو خلط ملط کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا، اور سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑا زبردست، شاندار، جاندار جواب دیا۔ وہ ہم پڑھ لیے گزشتہ جی۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کو جاری رکھا، جو اس نے پہلے مرحلے پر حضرت موسیٰ سے اور حضرت ہارون سے کہا تھا نا کہ آپ دونوں کا رب ہے کون، اسی بات کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے تعارف کو جاری رکھا۔ اس نے بیچ میں فرعون میں بات کو ختم کرنا چاہا، حضرت موسیٰ نے اس بات کا جواب دیا اور پھر اپنی بات کو آگے جاری کرا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، فرمایا وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے فرش کا کیا معنی، فرمایا کہ جس کو گہوارہ کہتے ہیں، نہ
اتنی سخت بنائی کہ آدمی اس سے کوئی فائدہ ہی نہ حاصل کر سکے، اور نہ اتنی نرم بنائی کہ آدمی پھنس جائے، اس کو برابر رکھا۔ اور زمین کے خالق وہ ایک ذات، زمین کے مالک وہ ایک ذات۔ ظاہری طور پر، عارضی طور پر کسی بندے کو اگر اس نے اس کا حصہ دیا ہے، وہ ظاہری طور پر ہے، جس دن آنکھ بند ہوئی ختم۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اللہ نے یہ زمین میں راستے بنائے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم ضرورت کے وقت کبھی اگر ادھر ادھر آنا جانا پڑے تو آ جا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ ذات ہے جس نے اوپر سے پانی برسایا ہے، بارش۔ وہ ذات ہے جس نے اوپر سے، علماء نے لکھا یہاں لفظ السماء کا ہے، اور السماء کا لفظ یہ اوپر کی فضا کے لیے، بادل کے لیے، یہ نیل گوں جو چھت نظر آتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن علماء مفسرین نے لکھا یہ سماء کا لفظ ان سب چیزوں کے لیے آتا ہے، یہاں بادل مراد ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى۔ اللہ نے فرمایا جب وہ برسائی تو اس کو برسانے کے بعد، اس کو برسانے کے ذریعے اس سے ہم نے تمہارے لیے یہ نباتات اگائی، کہیں پھول ہیں، کہیں سبزیاں ہیں، کہیں پھل ہیں، کہیں گھاس ہیں، وہ تمہارے کام کے لیے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى کلوا ورعوا انعامکم۔ اللہ نے فرمایا خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، تمہارے لیے ہی تو ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اسی میں عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے کلیم کے اس فرمان جو پہلے حضرت فرما رہے تھے، اجمال کی تفصیل ہے جو قرآن اس مقام پر بیان کر رہا ہے۔ فرمایا یہ سب تمہارے لیے ہی تو ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس نے جو کچھ بنایا لکم ما، تیرے لیے، فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے، جمیعا، سارے کا سارا تیرے لیے۔ وہ ذات تو کھانے سے بھی پاک ہے، وہ ذات تو پینے سے بھی پاک۔ کھانے کے بھی آپ اور ہم محتاج ہیں، پینے کے بھی آپ اور ہم محتاج، یہ سب ہمارے لیے ہے۔ وہ ذات تو کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک۔ اچھا، یعنی اگر انسان غور کرے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے اس کلام میں پاک اس مقام پر فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، کہ اس میں عقل والوں کو بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، بڑے صغیر میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، حقیقت ہے۔ آج بھی یعنی جو وہ حضرات لکھ گئے ہیں نا، اگر ان کو آواز دے دی جائے ان اوراق کو تو انسان کے عقیدے بن جائیں۔ آپ کے ملک میں سکھر، آپ نے نام سنا ہو، وہاں ایک عالم گزرے مولانا عبد الحکیم سکھروی رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، وہ ہمارے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، اب بھی ہیں، اچھے خاصے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، یہ ساری کائنات خود روح خاص کی طرح اگی ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بس نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی مالک ہے۔ اچھا، جب خالق اور مالک نہیں تو قیامت کا دن تو خود بخود ختم
دنیا میں، جو بھائی وہ کرو۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، ان میں سے ایک نے لکھا ہے، کہتا ہے ہمارا مسئلہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ہے، کہ ہے ہی کوئی نہیں، بس کھاؤ پیو۔ انہیں کہا جاتا ہے دہریے، یہ پرانے زمانے میں بھی تھے، یہ اب بھی ہیں۔ اور میں نے ابھی عرض کیا، ان میں سے ایک نے لکھا، بڑی عجیب بات ہو کہ ہمارا مسئلہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ہے جی۔ اچھا، جب اللہ معاف فرمائے خدا کی پاک ذات کا انکار کر دیا تو باقی کس چیز کا اقرار کریں گے؟ پھر تو سب کچھ ہی ختم شد ہو گیا۔ مولانا عبد الحکیم سکھروی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات بتا رہا تھا، انہوں نے ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں ایسے لوگوں کے نظریات کو لکھا، ان کے بناوٹی دلائل کو لکھا جو وہ اپنی بات کی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب باتیں پیش کرتے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، آج تک اللہ نہیں دیکھا۔ کہاں ہے اللہ؟ کہتے ہیں دانے ہم زمین میں بوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میاں نے اگائے ہیں، اللہ میاں تو کبھی دیکھے ہی نہیں۔ کہتے ہیں بادل آتا ہے، پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ میاں نے برسایا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا اللہ۔ اس لیے ہمارا مسئلہ تو 2 اور 2 4 ہے۔ اچھا، یہ نظریات اور اس طرح کی اور بھی کئی باتیں وہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ مولانا نے ان کے نظریات کو لکھا اس کتاب میں، ان کے دلائل کو پیش کیا ہے۔ وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اپنے اس بات پر عقیدہ کیا پیش کرتے ہیں اور دلیلیں کیا پیش کرتے ہیں۔ کسی بات کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہوتا۔ اس کتاب کا نام حضرت نے رکھا تھا کیا خدا ہے؟ اگر میرے ساتھ کہہ دیں، سوال ہے نا، سوال یہ نشان بھی ہے، کیا خدا ہے؟ وہ چھوٹی موٹی کتاب نہیں، تو بے سوا 200 صفحات کی کتاب ہے۔ انسان پڑھ کے بدل گیا، اچھا انسان سوچے کہ کیا ہے، وہ مکمل کر لی۔ پھر دوسری لکھی، ہاں خدا ہے۔ اگر میرے ساتھ کہتے بولو تو صحیح، ہاں خدا ہے۔ پہلے لکھی کیا خدا ہے، اس میں ان کے دلائل آئے، وہ کہتے کیا ہیں، ان کے سوالات کیا ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں۔ وہ مکمل کرنے کے بعد دوسری لکھی، ہاں خدا ہے۔ اب اس میں مسلمان اور اہل ایمان کے عقائد اور دلائل کے جوابات جو مسلمانوں نے جوابات دیے ہیں، ان کچھ تذکرے پہلے میں بھی آئے ہیں۔ بڑے ایک عجیب، یعنی اللہ معاف فرمائے، ایک دہریے قسم کا آدمی آتا ہے ایک مالی کے پاس، اور پھول گلاب کا اگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے مالی بابا سے کہ یہ پھول تو بڑا خوبصورت ہے۔ مالی بابا کہتے ہیں اللہ کی عنایت ہے۔ مالی بابا نے صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا؟ صحیح کہا تھا نا۔ اس کے منہ پہ ذرا سی چھائی سی آ گئی۔ مالی بابا سمجھ کہ بھائی آپ پریشان سے ہو گئے، کہتے ہیں مالی بابا ساری محنت آپ کرتے ہو اور ساری محنت ہی آپ کر رہے ہو، ابھی بھی کینچی پکڑ کے کھڑے ہوئے ہو، لیکن کہہ رہے ہو اللہ کا کرم ہے۔ آپ نے کبھی اللہ میاں کو دیکھا ہے یہ سب کرتے آپ؟ وہاں سے مالی بابے کے جوابات آتے ہیں۔ بڑی عظیم کتاب کراچی سے چھپی ہے، کیا خدا ہے، ہاں خدا ہے، 2 جلدوں میں۔ آپ میں سے جو اردو پڑھ سکتے ہیں منگوائیں، اس کو پڑھیں، بڑی عجیب کتاب۔ آپ میں سے کسی کے پاس ہے؟ بولو۔ میرے پاس تو ہے، میں نے تو مجھے تو پڑھے ہوئے 25 سال ہو گئے، آج کی کتاب تھوڑی، ان کو تو بہت زمانے ہو۔ باہر آخر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں عظیم علماء پیدا کیے ہیں، جسے بر صغیر کہتے ہیں، جسے ہندوستان، پاکستان، بنگال کہتے ہیں۔ بڑا عجیب ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یاد رکھیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کا وجود یہ دراصل حضور کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آج جتنے فتنے اٹھتے ہیں ان کی پہلی پوڑی پتہ کیا ہوتا ہے؟ عوام کو علماء سے بدظن کرو، علماء سے بدظن ہوں گے پھر ہمارے شکار ہیں۔ آپ تجربہ کریں۔ تو بہرحال آپ یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں فرعون کے آگے پیش کی، قدرت کا تعارف کرایا، اللہ کسے کہتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں یہ بات آئی کیا خدا ہے؟ جوابی کتاب کیا ہے؟ اچھا ایک اور بھی مجھے بات آئی، ہمارے استاد جب یہ آیت پڑھایا کرتے تھے، اصل میں یہ جو ہے نا دہری ہے، عقلی تیر تکے بڑے مارتے ہیں، عقلی تیر تکے بڑے مارتے ہیں، ان کے آگے آپ کوئی بات پیش کرو کہتے ہیں عقل کے خلاف ہے۔ حالانکہ مولانا ادریس کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھائی ایک بات خلاف عقل ہو، ایک بات ورائے عقل ہو، ایک بات خلاف عقل ہو وہ اور بات ہے، ایک بات ورائے عقل ہو دوسری بات ہے۔ ممکن ہے ایک بات جسے میں اور آپ اللہ معاف فرمائے خلاف عقل سمجھ رہے ہو، وہ خلاف عقل نہیں ورائے عقل ہے۔ عقل سے جو خلاف ہوتی ہے وہ اور بات ہے، عقل سے جو ورا ہوتی ہے وہ اور بات ہے۔ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ وہ عقلی تیر تکے مارتے ہیں، جو ورائے عقل ہو ان کو بھی خلاف عقل بنایا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس پر گھمنڈ یہ کہ ہمارا مسئلہ نہیں دو چار کی طرح، تو پھر سمجھیں گے کیسے؟ ہمارے وہ استاد جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا تعارف، الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى۔ وہ فرمایا کرتے تھے ذرا غور تو کرو کہ یہ گندم کے جو پودے ہیں ان کو کون بھر رہا، یہ پھولوں پر رنگ کون چڑھا رہا، بلبل کو نغمے ہے کس نے سکھائے، پھولوں کو رنگ کون چڑھا رہا ہے، بلبلوں کو یہ نغمے کون سکھا رہا۔ پتہ ہے ایک بات اور مجھے وہ بھی سن لیں، اسی پاک آیت کے موقع پر سورۃ طٰہٰ کی تفسیر کے موقع پر شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت گزری ہیں آپ کے ہند میں، اس وقت پاکستان نہیں تھا ہند تھا سارا، یہ وہ شخصیت گزری ہیں جنہوں نے اردو زبان میں سب سے پہلا قرآن کا ترجمہ لکھا، سب سے پہلا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے، آپ حیران ہوں گے۔ اور حضرت کی ہی یہ بات شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہے، تفسیر عثمانی کے حضرت کے حوالے سے ہی لی ہے۔ فرمایا حضرت فرماتے تھے بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو کس نے سکھایا ہے کہ ماں کی چھاتی سے لگ کر یہ کھینچ تو تجھے دودھ آئے۔ حضرت نے فرمایا کون سی یونیورسٹی میں وہ بچوں کو پڑھا کر آیا ہے، کون سی درسگاہ میں وہ بچے کو پڑھا کر آیا ہے؟ فرمایا یہ وہ ایک ذات ہے جو اس بچے کو پڑھا رہا، ورنہ ماں کا کوئی لاگ پیدا نہیں ہوا جو اتنے سے بچے کو سکھائے گا کہ یہاں لگ اس کو کھینچ تو تجھے غذا ملے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، یا اس بچے کو آپ میں سکھاتے ہیں پیدا ہوتے ہی سچ ہے؟ یہ اس ذات کی تعلیم ہے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ اس کی نشانیاں ہیں کہ اسے سمجھو، اس کی ذات نہاں رہتی ہے، اس کی قدرت عیاں ہے، ہر طرف بکھری ہوئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہیں دور پروتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے طرف دیکھ لو، اپنے ارد گرد دیکھ لو، وہ ذات سمجھ میں آ جائے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ کھیتوں میں دانے ہے کس نے اگائے، پھولوں کے یہ رنگ کس نے چڑھائے، بلبل کو نغمے
گرد محو حیرت کھڑے ہیں. اور سبحان اللہ تو کہہ دو. آگے سنو فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس سے اگلی آیت غور سے سنو. منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا. وفیہا نعیدکم, ہم اسی میں تمہیں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی مٹی سے ہم تمہیں پھر نکال کے لائیں. اور سبحان اللہ تو کہہ دو. ترجمہ نہیں سمجھ میں آتا آپ حضرات, پتہ نہیں میں فارسی میں کرتا ہوں, کچھ تو میں کرتا ہوں. یہ آیت غور کرو, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے. جب ان میت کو قبر میں رکھا گیا, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ 8ویں صدی کے عالم ہیں, اور حضور کی امت میں ایسے عالم گزرے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے مورخ بھی تھے, مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے. انہوں نے لکھا ہے جب جو میت کو قبر میں ڈال دیا گیا, رکھ دیا گیا, حضور علیہ السلام نے اپنے پاک ہاتھوں میں مٹی دی, مٹھی, اور اس کو منہا خلقناکم ڈال, دوسری مٹھی دی, وفیہا نعیدکم ڈال, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, تیسری ڈال. علماء نے لکھا ہے دفن کے وقت حضور کے اس عمل پہ عمل کرنا مستحب. آپ نے کبھی کیا؟ بولو تو صحیح. ایک دو کہہ رہے ہیں جی جی, باقی اللہ کا فضل. منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا. اچھا, علماء نے لکھا ہے مٹی سے آپ اور ہمیں تو مٹی نظر نہیں آتی. علماء نے دو معنی لکھے, فرمایا ایک بل واسطہ ہے, ایک بلا واسطہ. فرمایا بلا واسطہ تو وہ ہیں جن کو کہا جاتا حضرت آدم علیہ السلام, اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کے بعد جو انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے ان کی تخلیق نطفے سے ہوئی, لیکن حضرت آدم وہ تنہا شخصیت تھی جن کی تخلیق مٹی سے ہوئی. ایک بات تو پھر اور سوال ہوا کہ اس سے مراد چونکہ حضرت آدم ہے, حضرت آدم مٹی سے بنے اور ان کی ساری اولاد پھر آگے چلی, اس لیے مٹی کی نسبت بالکل ٹھیک ہے. دوسرے علماء نے لکھا کہ منہا خلقناکم, آپ اور ہم جو غذائیں کھاتے ہیں وہ مٹی سے ہی تو نکلتی ہیں, اس لیے فرمایا وہ بلا واسطہ تھے تو یہ بل واسطہ, اس لیے مٹی کا لفظ بالکل صادق ہے, مٹی کی طرف نسبت بھی صادق, اس لیے کہ غذائیں اکثر میری اور آپ کی مٹی سے نکلتی ہیں جو آپ اور ہم کھاتے ہیں, اس لیے کہ میرا اور آپ کا وجود یہ ہے. اچھا, تیسری ایک اور چیز جو علماء مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے دامن میں جنم لیتا ہے ایک مرحلہ آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے, اس جگہ سے جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہاں سے تھوڑی سی مٹی لے کر اس کے اندر ڈال دیتا ہے. منہا خلقناکم, یہی مراد. یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے 6 جلد میں, صفحہ نمبر 117, صفحہ نمبر 118. کوئی ریفرنس غلط تو ثابت کرو نا, اس کے بعد ہم کہیں کہ ہاں جی نہیں ٹھیک ہے, ورنہ آنکھیں بند کر کے میرا حوالہ دو, کہاں لکھا ہوگا, میرا کام ہے ثابت کرنا. وما علینا الا البلاغ المبین, سنت